السلام علیکم خواتین و حضرات، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جس طرح اس شدید گرمی نے عوام کا جینا بے حال کر دیا، یہ گرمی کن وجوہات کی وجہ سے آ رہی ہے؟ کیا ایسی وجہ ہیں جن وجہ سے اتنی شدت کی گرمی نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کے جتنے میدانی علاقے ہیں تمام علاقوں میں اسی طرح شدید لہر کی گرمی پڑ رہی ہے؟ سکھر، دادو، لاڑکانہ، سندھ کے اندرونی دیہات، پنجاب کے اندرونی دیہات اور اسی طرح بلوچستان کے علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ اب اس شدید گرمی سے کیسے بچا جائے اور اس شدید گرمی کی وجوہات کیا ہیں، پہلے تو آپ وہ وجوہات جان لیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے درخت جو ہیں، درخت اگر انسان کی صحت کے لیے باب اول کہہ دیں درخت کو تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ درخت آکسیجن کا کام کرتے ہیں۔ درخت گرم ہوا کو بھی ٹھنڈا کر کے میسر کرتے ہیں۔ ابھی اگر آپ دیکھیں جتنے میدانی علاقے ہیں پنجاب کے یا سندھ کے، زیادہ تر درختوں کی کٹنگ ہو گئی ہے۔ اب درختوں کی کٹنگ کی جو وجہ ہے، بالخصوص کراچی میں جس شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی درخت کاٹنا۔ ہم لوگوں نے خود اپنے آپ کو خراب کر دیا۔ ہم لوگوں نے اپنا ماحول خود خراب کیا۔ ہم لوگوں نے جو درخت ہیں ان کو کاٹ کے اپنی زندگی کو جینا حرام کر دیا۔ اگر یہ درخت ہوتے اور ہم ان درختوں کو نہ کاٹتے اور مزید درخت لگاتے تو شاید آج نہ اس طرح کی گرم لو ہوتی، نہ اس طرح کی گرمائش ہم لوگوں کو محسوس ہوتی۔ یہ تمام تر گرمی اور یہ گرمائش اور یہ تڑپ اور سورج کی تپش، یہ ساری چیزیں درختوں کے کاٹنے کی وجہ سے۔ اگر آپ ابھی بھی دیکھ لیں گلگت بلتستان یا KPK کے پہاڑی علاقے، مری، نتھیا گلی، ایوبیہ، یہ ابھی بھی ٹھنڈے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہاں سب ہریالی ہے، وہاں درخت ہی درخت لگے ہوئے ہیں۔ درخت گرم ہوا کو بھی ٹھنڈا کر کے میسر کر رہے ہیں، آکسیجن دے رہے ہیں، تازہ آب و ہوا دے رہے ہیں۔ اور اس کی سب سے جو اہم فائدہ ہے جو انسانی باڈی کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جو درخت سے آکسیجن آ رہی ہے اس سے جو آج کل یہ شہری علاقوں میں جو بیماریاں ہیں، بالخصوص یہ بلڈ پریشر کی، جس کو ہائی اور لو دونوں اس کے انڈر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شوگر، اور اس کے ساتھ ساتھ سانس کی بیماریاں، دل کی، جن کو دل کے امراض کی جو تمام تر بیماریاں ہیں، زیادہ تر یہ شہری علاقوں میں ہیں۔ اس کی وجوہات مین چیز یہ درخت، آکسیجن آپ کو، تازہ آکسیجن آپ کو میسر نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے یہ تمام تر بیماریاں بالخصوص شہر کراچی کے علاقوں میں زیادہ ہیں، پنجاب کے شہری علاقوں میں زیادہ ہیں، لاہور میں سب سے زیادہ یہ بیماریاں ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ اور اس کی سب سے مین وجہ یہی ہے، ہم لوگوں نے درختوں کو کاٹ دیا، تازہ آب و ہوا نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں، سانس کی بیماریاں، بلڈ پریشر کی بیماریاں، شوگر کی بیماریاں، یہ تمام تر بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی اور ایسے وبائی امراض ہیں، اب جیسے چکن گونیا ہے۔ اب چکن گونیا آپ دیکھ لیں کراچی میں آ رہا ہے آپ کو، ایک تو گندگی کی وجہ سے، دوسرا یہ گرمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن اگر یہی آپ KPK کو دیکھ لیں، اگر KPK کو آپ مد نظر رکھیں سندھ اور پنجاب کے علاقوں میں، تو KPK میں یہ بیماریاں آپ کو بالکل نظر نہیں آئیں گی۔ فالج کے مریض آپ کو کم نظر آئیں گے KPK میں، بلڈ پریشر کے مریض آپ کو KPK میں کم نظر آئیں گے۔ آپ کو جتنے یہ دل کی امراض ہیں یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کم نظر آئیں گے KPK میں، کراچی اور پنجاب کے علاقوں کے برعکس۔ وہ کیوں؟ وہ اسی وجہ سے کہ وہاں ہریالی ہے، سبزہ ہے، اور باغات بھی ہیں، اور
کھیت بھی ہیں اور درخت ہی درخت لگے ہوئے جس سے تازہ آکسیجن لوگوں کو میسر ہو رہی ہے. اور کراچی، لاہور اور دیگر جتنے بھی پنجاب کے بھی شہر ہیں، اور کراچی جو ایک شہر ہے، اور بلوچستان، کوئٹہ، یہ تمام جگہوں پہ گرمی کی شدت اسی وجہ سے ہے کہ یہاں درخت نہیں ہے، تازہ آب و ہوا نہیں مل رہی. ہر ٹائم کراچی میں اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہوا میں ایک اسمیل آ رہی ہوتی ہے. اگر آپ کسی انڈسٹری زون ایریا میں رہتے ہیں، اگر آپ کسی گتے کی انڈسٹری کے علاقے میں رہتے تو آپ کو گتے کی اسمیل آ رہی ہوگی. اگر آپ کسی چمڑا، جیسے آپ اگر شیر شاہ کے علاقوں میں رہتے تو وہاں سے آپ کو ربڑ کی اسمیل آ رہی ہوگی ہوا میں. کیوں؟ کیونکہ وہاں انڈسٹری ایریا ہے اور وہاں یہ تازہ آب و ہوا کا تاثر ہی نہیں کیا جا سکتا. وہاں صرف وہی غلط گندی ہوا اس ہوا میں آ رہی ہے اور وہ انسانوں کی صحت کو خراب کرے جا رہی ہے. اور سب سے زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر جو بیماریاں ہیں وہ ان نشیبی علاقوں میں، ان کچے علاقوں میں جہاں زیادہ تر انڈسٹریاں ہیں اور فیکٹریاں ہیں، یہاں جو آبادی ہیں وہ زیادہ متاثر ہو رہی ہیں ان چیزوں سے. اس میں ایک تو حکومت بھی قصوروار ہے. حکومت اس لیے قصوروار ہے کہ جب یہ انڈسٹریاں ایسے علاقوں میں کھولی جا رہی ہیں، یہ فیکٹریاں ایسے علاقوں میں، رہائشی علاقوں میں کھولی جا ری ہیں، تو حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، ان کو بند کرنا چاہیے. حکومت بند نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے بیماریاں، ان کی گیس، جو ان کی ہوائیں، جو ان کے جتنے آبی بخارات ہیں اور جتنے بھی ان کی کیمیکل ہیں. اگر آپ پلاسٹک کی ایک فیکٹری کی بات کریں تو پلاسٹک کی فیکٹری میں سب سے گندا کیمیکل یوز ہوتا ہے، تو اس کے جو دھواں، جو اس کی گرمائش کے اثرات ہیں وہ عام آس پاس کے علاقوں میں جو رہائشی لوگ ہیں ان کے گھروں تک وہ جاتی ہے. اس سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ صحت کا نقصان ہو رہا ہے. اس کے لیے حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، لیکن حکومت نہیں ایکشن لے رہی. کوئی پولیس ایکشن نہیں لے رہی کہ رہائشی علاقوں سے ایسی فیکٹریاں، ایسے کارخانے ختم کیے جائیں اور ان کو انڈسٹری ایریوں میں منتقل کیا جائے. اس سے صحت کے نظام پہ کافی فرق پڑ سکتا ہے، لیکن ایسا حسین حکومت کسی صورت نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں مزید بیماریاں پھیلے جا رہی ہیں. اور اسپتالوں کا حال آپ تمام لوگوں کے سامنے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ سرکاری ہاسپٹل میں تو بے تحاشا رش لگا ہوتا ہے اور کوئی کیئر کرنے والا ڈاکٹر نہیں ہوتا، اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں بغیر پیسوں سے کوئی کام نہیں ہوتا. تو مریض اور یہ غریب آدمی، اور اوپر سے کے الیکٹرک کی جو منمانیاں ہیں، کے الیکٹرک کے جو بل میں اضافی ٹیکس ہیں، وہ بھی تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. ان تمام چیزوں سے کس طرح بچا جائے، کس طرح آگے بڑھا جائے، اس کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو کوئی آپ کی رائے ہے، اگر آپ کو کوئی سمجھ میں کوئی چیز آ رہی ہے تو کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دیجیے تاکہ ہم اس کو بھی لوگوں کے آگے شیئر کر سکیں.